تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ پیارے ہمارا گھر تعمیر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور پتھر جمع کیے، کبھی مینا میں جا کر، کبھی مزدلفہ میں جا کر، کبھی عرفات میں جا کر، اور کبھی مدینے کے اطراف میں جا کر، کبھی پہاڑوں میں جا کر، دور دراز کے علاقوں سے آپ نے پتھر جمع کیے، کیونکہ یہ جو پتھر اب استعمال ہو رہے ہیں نا، یہ عام پتھر نہیں تھے۔ ہم اپنا گھر بناتے ہیں نا تو ہر چیز ہم چھانٹ کے لیتے ہیں کہ یہ جو چیزیں اس کی اعلیٰ کوالٹی کی ہوں، اس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو، کل کو ہماری عمارت، ہمارا گھر بنے تو عالیشان ہو، یہ نہیں کہ ابھی بنایا اور 1 مہینے کے بعد گر گیا۔ اب یہاں عام گھر نہیں، کریم رب کے گھر کی بات ہو رہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پتھروں کو چھاٹا، یہاں تک کہ بعض علماء نے لکھا کہ مصر میں گئے، عراق میں گئے، شام میں گئے، یمن میں گئے، اور جہاں جہاں آپ کو پتا چلا کہ یہاں سے مقدس پتھر ملتے ہیں تو آپ نے ان پتھروں کو جمع کیا، اور پتھر جمع کر کے مکہ لائے، حرم میں لائے، اور ان پتھروں کو ایک جگہ رکھا، پھر پانی لیا، مٹی لیا، اس کا گارا بنایا۔ اب پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر تہ کرتے 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 آپ نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ اس میں ساتھ کس نے دیا؟ اسماعیل علیہ السلام نے۔ مشہور واقعہ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا، مگر امام راضی نے جو نقطہ لکھا ہے نا، وہ کمال کر دیا آپ نے۔ اللہ کرے آج کی محفل میں یہی نقطہ ہم سمجھ جائیں۔ جب یہ تعمیر مکمل ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کا جتنا مبارک قدم تھا تو قدم کے قد مبارک تھا، تو قد مبارک کے برابر کعبۃ اللہ تعمیر ہوا۔ اب جب دیواریں اونچی ہونے لگی تو ظاہر بات ہے، لفٹ کا دور تو نہیں تھا، 1400 سال پہلے کی بات، بلکہ اس سے بھی پرانی بات ہو رہی ہے، ہزاروں سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو جب اس کی دیوار آپ کے قد سے اوپر اٹھی تو اب آپ نے اپنے پاؤں کے نیچے کچھ پتھر رکھے، اس پہ چڑھے اور اس پر چڑھ کر دیوار کو تعمیر کرنا شروع کیا۔ اب کتنے پتھر رکھے؟ 1 2 3، تو تھوڑا اونچا ہو گئے، پھر دیوار کو تعمیر کیا تو دیوار اور اونچی ہو گئی۔ اب اس میں مشقت ہونے لگی، جب زیادہ آپ پتھر رکھو گے تو ڈرنے گرنے کا خوف ہوگا، چوٹ لگنے کا ڈر ہوگا۔ اب آپ جب تعمیر کرتے رہے تو اب محبت تھی اللہ کی، پیار تھا رب سے۔ کس کا گھر تعمیر ہو رہا ہے؟ اللہ کا۔ ایک ایک عمل کون تعمیر کر رہا ہے؟ نبی، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ کس کا؟ اللہ کا۔ ہر پتھر میں رب کی محبت کے جلوے۔ اللہ کو آپ کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ کریم نے وہی پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، اسی کو حکم دیا کہ تو لفٹ کا کام کر۔ اب جب آپ اپنی ایڑی اٹھانے کا ارادہ کرتے نا، یہ اوپر کر کے پتھر اٹھاتے، اسماعیل علیہ السلام زمین سے اٹھا کر باپ کو دیتے، آپ کے پاؤں پتھر پر۔ اب آپ جب اوپر کا ارادہ کرتے تو پتھر زمین سے اٹھ جاتا۔ کوئی لفٹ نہیں تھی یہاں پر، کوئی مشینی نہیں تھی، وہ پتھر خود بخود اٹھتا زمین سے، اور ابراہیم علیہ السلام اونچے ہو جاتے۔ خانہ کعبہ جس نے دیکھا ہے، حاج صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جس نے نہیں دیکھا، اللہ اس میلاد کے صدقے اسے بھی اس سال دکھائے کتنا اونچا اور کتنا عالیشان۔ ٹی وی میں، تصویروں میں، ویڈیو میں تو ہم نے دیکھا ہوگا، کمال کا گھر بنا ہوا ہے۔ اب یہی پتھر کیا کام کر رہا ہے؟ لفٹ کا۔ آپ جب اوپر چھت تک گئے تو اب پتھر خود بخود اونچا ہو جاتا، زمین سے اٹھ جاتا۔ جب آپ نیچے آنے کا ارادہ کرتے تو پتھر خود بخود نیچے لے آتا۔ انبیاء کی یہ خصوصیت ہے کہ نبی جب پتھر پر قدم رکھتا ہے تو نبی کی یہ خصوصیت ہے، نمبر 1، اللہ اس پتھر کو نرم کر دیتا ہے۔ ہم پتھر پر قدم رکھیں گے تو ہمارا پاؤں زخمی ہوگا، ہمارا پاؤں کٹے گا، ہمارے پاؤں سے خون نکلے گا، ہمارا پاؤں پتھر پہ چھپے گا نہیں۔ مگر نبی کی یہ خصوصیت ہے۔ پہلی خصوصیت کیا؟ جب نبی کسی پتھر پر پاؤں رکھتے تو پہلی خصوصیت یہ کہ پتھر اپنی سختی کو چوس لیتا اور ایسا نرم ہو جاتا جیسے روئی ہو۔
دوسری خاصیت انبیاء کی، جب نبی پتھر پہ قدم رکھتے تو نشان بنتا، لیکن جیسے قدم ہٹاتے نشان ختم۔ یہ انبیاء کی خاصیت ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی خاصیت تھی۔ کیوں نشان کیوں مٹتا؟ ظاہر نبی نے زمین پہ چلنا ہے، اب جیسے مثال کے طور پر حضور کا سایہ نہیں، کیوں؟ کئی وجوہات لکھی علماء نے۔ ایک وجہ یہ لکھی کہ اگر سایہ ہوتا اور کسی امتی کا قدم پڑ جاتا سایہ پہ تو امتی کیسے برداشت کرتا؟ امتی تڑپ جاتا کہ نبی کے سائے پر، مقدس سائے پر میرا گندا قدم، تو اللہ نے سایہ ہی نہیں بنایا۔ دوسری خصوصیت انبیاء کی کہ پتھر پر قدم رکھتے تو پتھر قدم کو چومتا، نشان بنتا، لیکن جیسے ہی قدم ہٹاتے نشان ختم۔ کیوں؟ کہ اگر نبی کے قدم کے نشان بنتے جاتے تو آج یہ تبرک ہوتے، آج مقدس ہوتے، امت کا چلنا دشوار ہوتا۔ امتی جب چلتا، خاص طور پر پتھریلے علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں چلتا، تو امتی یہ سوچتا ہو سکتا ہے میرے نبی کا قدم یہاں پڑا ہو، چلو یہاں نہ صحیح تو مکے مدینے میں تو سرکار رہے، تو امتی پھر مکے مدینے میں کیسے جاتا، مکے مدینے کی گلیوں میں کیسے چلتا، یہ سوچ کر یار یہاں تو میرے مصطفیٰ کا قدم لگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا گندا قدم حضور کے مبارک قدم پہ آئے۔ تو اللہ نے انبیاء کو یہ خاصیت دی کہ پتھر نرم ہو، نمبر دو نبی کا قدم لگے تو پتھر چومے، نشان بنے، اور نبی نے جیسے ہٹایا تو نشان ختم۔ مگر جو گئے ہیں انہوں نے آج بھی دیکھا، نیٹ کا دور ہے، ویڈیو پر موجود ہے، کعبۃ اللہ کے بالکل سامنے مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ اس کی شان و عظمت کیا ہے؟ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں وہ پتھر رکھا ہے جس پتھر پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبے کو تعمیر کیا۔ اس پتھر پر سرکار کے نشانات ہیں۔ ہزاروں سال گزر گئے، آج بھی نشانات ہیں۔ جو لوگ میلاد کو نہیں مانتے، میلاد کے منکر ہیں، بدبخت ہیں، ان سے پوچھو۔ یہ سوال ہے آج کی محفل میلاد کا کہ انبیاء کی خاصیت یہ ہے کہ نبی جب پتھر پر قدم رکھے پتھر نرم ہوگا، ہمارے آقا جب پتھر پر قدم رکھتے پتھر چومتا، نرم ہو جاتا۔ نمبر دو، نبی جب پتھر پر قدم رکھتا ہے نشان بنتا ہے، مگر جیسے پاؤں ہٹایا نشان ختم۔ سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے میں، مدینے میں ہزاروں بار چلے ہوں گے، جس پتھر پر قدم رکھا پتھر نے چوما، نشان بھی بنا، مگر ابراہیم علیہ السلام نے جب قدم ہٹایا نشان ختم۔ مگر مقام ابراہیم بڑے پتھر پر آج بھی نشان موجود ہے۔ کیوں؟ جب نبی کی خاصیت یہ ہے کہ نبی کا نشان اللہ نہیں بننے دیتا تاکہ کوئی نبی کے نشان کی بے ادبی نہ کر سکے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ کے مقدس گھر کعبے کو تعمیر کیا تھا، اللہ نے اس پتھر کو حکم دیا میرے ابراہیم، میرے خلیل کے قدم چوم۔ پتھر نے قدم چوما، نشان بھی بنا، اور جب آپ نے اس پتھر سے اپنے مبارک پاؤں کو ہٹایا تو نشان ختم نہیں ہوا بلکہ اللہ نے اسے قیامت تک باقی رکھا۔ کیوں؟ جب عام انبیاء کی بلکہ خود ہمارے آقا کی بھی شان یہ ہے کہ حضور نے جس پتھر پہ قدم رکھے پتھروں نے چوما، نرم بھی ہوئے، نشان بھی بنے، جب سرکار نے قدم ہٹایا تو نشان ختم۔ تو سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں قدم رکھے، ہر قدم کے نشان ختم ہے، مگر اس قدم کے اللہ نے نشان کو آج تک باقی رکھا ہے۔ کیوں؟ امام راضی نے یہ نکتہ لکھا، کمال کا لکھا، خدا کی قسم سمجھ میں آ جائے۔ آپ فرماتے ہیں اس کی کئی حکمتیں ہیں، جن میں ایک راز، ایک حکمت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر کیا، اور مقام ابراہیم کا مقام کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ کیا مطلب؟ حج کرنے کے لیے قیامت تک جو مسلمان جائے، عمرہ کرنے کے لیے جائے، کعبے کا طواف کرے،
طواف کے 7 چکر کرنے کے بعد اب حکم یہ ہے مقام ابراہیم کے قریب جا کر 2 رکعت نماز پڑھ۔ کون سا مقام ابراہیم؟ جو پتھر ہے، ہمارے آقا کا نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا۔ اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے نشان ہیں۔ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک اپنا قانون بدلا کہ ہر پتھر نبی کا قدم چومتا تھا، مگر قدم ہٹانے کے بعد نشان بنتا، مگر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھا۔ نمبر 2، اس کی تعظیم، اس کا ادب و احترام اللہ نے قیامت تک آنے والے مسلمان پہ لازم کیا۔ جب بھی مکے جائے، کعبے کا طواف کرے، مقام ابراہیم کے قریب آ کر، ورنہ وہیں حرم میں رش ہو، کہیں بھی موقع ملے، مقام ابراہیم کے قریب جہاں بھی نماز پڑھے گا اللہ اسے بھی قبول فرمائے گا۔ اس پتھر کو سجدہ گاہ بنانے کا حکم دیا اللہ نے۔ اب سجدہ چاہے نبی ہو وہ بھی کرے، ولی ہو وہ بھی کرے، صحابی ہو وہ بھی کرے، صدیق شہید ہو وہ بھی کرے، عام گناہگار امتی ہو، اللہ کا نافرمان مجرم بندہ سر سے پاؤں تک گناہوں سے آلودہ، یہ بھی وہاں پر جائے، اسے بھی حکم ہے کہ میرے پیارے خلیل کے قدموں کے نشان کو سجدہ گاہ بناؤ۔ اتنی شان و عظمت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے ان کو اس مقدس پتھر کو دی جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کو چوما۔ کیوں؟ امام راضی نے اس کا نکتہ لکھا، اب فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا اور کعبے کے ارد گرد گھومے، چکر لگائے، اللہ کو ادا پسند آئی، تو اللہ نے قیامت تک باقی رکھنے کے لیے طواف کعبہ کو امت پہ لازم کر دیا۔ یہ فضیلت اپنی جگہ ہے، مگر جب کعبۃ اللہ تعمیر ہوا تو اب ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے کھڑے دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب، فیہم رسولا منہم، ان میں سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، وہ رسول آئے ان میں آ کر تیرے قرآن کی تلاوت سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تیرے بندوں کو حکمت کی کتاب کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے ظاہر باطن کو پاک کرے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اب یہ دعا کیا ہے؟ نبی کا میلاد۔ ابراہیم علیہ السلام نے نبی کا میلاد پڑھا کب؟ جب آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کہاں پڑھی؟ مسجد حرم میں کھڑے ہو کر، اس پتھر پر کھڑے ہو کر جس پتھر پر آپ نے کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا۔ ابھی تک اسی پتھر پہ کھڑے تھے، اس پتھر پر 1000 بار آپ نے قدم رکھا، کیونکہ لفٹ کا کام کر رہا تھا، بار بار اتر رہے تھے، بار بار چل رہے تھے، مگر نشان نہیں بنے۔ نشان کب بنے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میں نے تیرا گھر کعبہ بنا دیا ہے، اب میں تیرا ابراہیم، تیرا خلیل، تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ کعبہ تو بن چکا ہے، اب اس کعبے کے امام کو دنیا میں بھیج، اے اللہ اس نبی کی ولادت فرما، اس نبی کو دنیا میں بھیج جس نبی سے محبت کا وعدہ، جس نبی سے مدد کا وعدہ، جس نبی پر ایمان لانے کا وعدہ عالم ارواح نے تو نے انبیاء کے ارواح کے سامنے اپنی شان کے مطابق انبیاء کی ارواح سے لیا تھا۔ اللہ اس نبی کو بھیج جس کا تذکرہ آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک ہر نبی کرتا رہا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر یہ دعا مانگی، نبی کا میلاد مانگا، اللہ سے نبی کی ولادت مانگی، نبی کا بھیجنا مانگا، اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کے میلاد کے صدقے اس پتھر سے کہا میرے ابراہیم کے قدموں کو چوم لے۔ جب پتھر نے دوبارہ قدموں کو چوما تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حضور کے میلاد کا تحفہ قیامت تک باقی رکھنے کے لیے عطا کیا کہ پتھر نے آپ کے قدموں کو چوما بھی ہے اور اس پتھر پر اللہ نے میلاد کے صدقے نشان کو بھی باقی فرما دیا۔ ہاں اس پتھر نے 1000 بار چوما مگر نشان نہیں بنا۔ نشان تب بنا جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے حضور کے میلاد کو مانگا ہے۔ اے اللہ کعبہ بن گیا، اب کعبے کا امام بھیج،
اب اس کو بھیج جو دنیا میں آ کر تیری امت کو بتائے گا اللہ کون ہے، کیونکہ تیری امت، تیرے محبوب کی امت، تیرے محبوب کے بندے شرک میں، کفر میں، برائی میں، بدعت میں، گمراہی کے تاریک گڑھے میں جا چکے ہیں۔ اللہ اس نبی کو بھیج، اس امام الانبیاء کو بھیج جو آ کر تیری ڈوبتی ہوئی اس بندوں کو، اپنے محبوب کی امت کو کفر کے گڑھے سے نکال کر اسلام کے نور میں داخل فرمائے گے۔ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کا میلاد منانا، میلاد پڑھنا، اپنے نبی کی ولادت کی دعا کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس پتھر سے کہا نبی کے قدموں کو چوم۔ جب پتھر نے چوما تو اس کے نشان کو باقی رکھا، اور اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے میرے بندو جب وہاں جاؤ تو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھو، اپنی جبین نیاز کو میری بارگاہ میں جھکاؤ، کیونکہ اسی کی برکت سے میں نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور 12 ربیع الاول کو پیر کی مبارک رات صبح صادق کے وقت میرے اور آپ کے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور قربان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، صحابہ جانتے ہو من انا، میں کون ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور آپ بہتر جانتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے بھی اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے اسی میلاد کو بیان کیا، اور ماں صحابہ مجھے جاننا چاہتے ہو تو سنو، میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہوں جو کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کے بعد کعبے کے صحن میں کھڑے ہو کر اس پتھر پر قدم رکھ کے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ تیرا گھر بنا دیا، اب اس گھر کے مالک کو دنیا میں بھیج تاکہ وہ آ کر حقیقی معنوں میں اپنی ڈوبتی ہوئی امت کو بچا کر کنارے پر لگا دے۔ آپ کے محبوب کی امت جو کفر و شرک میں، گمراہی میں دھس چکی ہے، اس محبوب کو بھیج، جب وہ دنیا میں آئیں تو انہیں کفر کی تاریکی سے نکال کر اسلام کے نور میں داخل فرما دے۔ اس ابراہیم علیہ السلام کی میلاد مصطفیٰ کی مانگے جانے والی دعا ہزاروں سال پہلے مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضور کا میلاد پڑھا، اس کو قرآن نے بیان کیا۔ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ میلاد پڑھنا اتنا پسند آیا، پہلی برکت کیا دی؟ پتھر کو کہا چوم۔ دوسری برکت کیا دی؟ آپ کے قدمین کو قیامت تک دونوں قدموں کے نشان کو باقی رکھا۔ تیسری برکت کیا دی؟ مقام ابراہیم کو قرآن کا حصہ بنایا۔ چوتھی برکت کیا دی؟ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان سے کہا جب بھی مکے جائے مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ بنا۔ پانچویں برکت یہ عطا کی کہ میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے اسی میلاد کو بیان فرمایا۔ اس سے عقیدہ یہ ملا کہ نبی اگر مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کرے، نبی اگر حضور کا میلاد منائے تو اللہ نبی جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اللہ اس نبی کو بھی اپنے محبوب کی میلاد کی برکت اللہ دنیا میں عطا کرتا ہے۔ تو امام راضی کہتے ہیں پھر سوچ، تو نبی کا امتی ہو کر، نبی کا عاشق ہو کر، نبی کا غلام ہو کر، نبی کی ولادت کے بعد جب تو اپنے ہاں محفل میلاد سجائے گا تو جس طرح میلاد کی برکتیں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی ہیں، ان کے صدقے اللہ میلاد کی برکتیں تمہیں بھی عطا فرما۔